आज जमाती इस्लामी हिंद की जानिब से शाहीन बाग में एक रीडिंग रूम का इफ्तिताह किया गया। ये शाहीन बाग के जस्ट शाहीन मंडी है, वहीं पर इस रीडिंग रूम का इफ्तिताह किया गया है। यहाँ पर बच्चों को, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके लिए रीडिंग रूम न होने की वजह से जमात इस्लामी ने एक कदम उठाया है। इस रीडिंग रूम का जो इफ्तिताह जमात इस्लामी हिंद के अमीर जनाब सादतुल्लाह हुसैनी के जरिए से इफ्तिताह किया गया है। आप लोग तशरीफ आइए यहाँ पर लोगों से बात करते हैं कि ये रीडिंग रूम क्यों ज़रूरत थी और किस लिए इफ्तिताह किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रीडिंग रूम है, यहाँ पर लाइब्रेरी भी है नीचे, जिसमें इस्लामी किताबें हैं, और ऊपर पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए स्पेसेस दिए गए हैं। अलग अलग छोटे छोटे क्यूबिकल्स हैं, उसमें नौजवान, तलबा, स्टूडेंट्स और बड़े लोग भी चाहें तो एक सुई के साथ आकर बैठकर जो भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तो ये शहरी इलाक़ों में लोगों के लिए घर में एक सुई से पढ़ने का मौका नहीं रहता, तो चाहे स्टूडेंट्स हों या बड़े लोग हों जो एक सुई से मुताला करना चाहें, उनके लिए सहूलत फराहम की गई है। जमात हमेशा से इस बात की कोशिश करती रही है कि उम्मत के अंदर तालीम का, इल्म का, पढ़ने लिखने का, मुताले का ज़ौक़ पैदा हो। तो ये रीडिंग रूम इंशाअल्लाह इस मकसद को हासिल करने का एक अहम ज़रिया बनेगा। नहीं पढ़ाया कुछ नहीं जाएगा, लोग अपने तौर पे जो भी पढ़ना चाहें आकर पढ़ सकेंगे। पढ़ने के लिए स्पेस फराहम किया जाएगा, रीडिंग के लिए बहुत ही आरामदेह, पुरसुकून माहौल फराहम किया जाएगा। लोग जो भी पढ़ना चाहें वो आकर पढ़ सकते हैं। आइंदा फिर जो पढ़ने के लिए लोग आएंगे मुस्तकिल, उनकी दीनी तरबियत वगैरह के लिए कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन असल मकसद लोगों को आज़ादाना पढ़ने का स्पेस फराहम करना ही है। फिलहाल मेरी गुजारिश यही है कि इल्म को हम सब अहमियत दें और जहाँ भी मौका हो उसका, इस तरह के जहाँ भी मौके मिल रहे हैं उन मौके का भरपूर इस्तेमाल करें। मोहम्मद सलीमुल्लाह खान है, मैं दिल्ली प्रदेश की जमात इस्लामी का अमीर हूँ। ऐसा शहर है कि जहाँ लोगों के घर जो होते हैं वो ये कहा जाता है कि वो चिड़िया के घोंसले होते हैं, कबूतर के घोंसले। तो वहाँ बच्चों को पुरसुकून अंदाज से बैठकर पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो बच्चे बहुत अच्छे माहौल में बैठ करके पढ़ पाएँ, ये फैसिलिटी जो है वो हम फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी इब्तिदा यहाँ शाहीन बाग से हुई है, और भी जगह हमारे यूनिट्स हैं, जैसे जमुना पार में जो है चांद बाग का इलाका है, वहाँ भी हम एक रीडिंग रूम जो है वो तैयार कर रहे हैं। अनकरीब वहाँ भी उसका जो है वो इफ्तिताह होगा। तो इस तरह के सेंटर्स कई जगह खोलने का हम लोगों का इरादा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सेंटर्स चले, और हमारी ये भी कोशिश है कि जो लोग इस तरह के सेंटर्स चला रहे हैं उन लोगों के सेंटर्स को भी हम अपने सेंटर्स के साथ जोड़ करके उन सेंटर्स को भी जो है वो प्रोपोगेट करें, ताकि मिल्लत का जितना भी असासा है वो मिल्लत का असासा बने, वो सिर्फ मखसूस लोगों का असासा ना बने। बेसिकली यहाँ पर शाहीन बाग का जो इलाका है, हम तमाम लोग जानते हैं कि यहाँ जो रिहायशी इलाके में जिस तरह से लोगों के मकानात हैं, उनके घर हैं, उसमें जो बच्चे पढ़ाई करते हैं स्कूलों में, तो उनके यहाँ उनकी सेल्फ स्टडी का बिल्कुल मौका नहीं मिलता, क्योंकि बहुत घर बहुत छोटे हैं, फैमिलीज़ में लोग तादाद ज़्यादा है। तो ये हम लोगों ने महसूस किया कि बच्चों के लिए रीडिंग रूम की तामीर की जाए। तो जो यहाँ पर इस्लामिक सेंटर पहले से कायम रहा है, उसके ऊपर 2 फ्लोर हम लोगों ने बनाया कि जो बच्चे
نیٹ کی کوچنگ کرتے ہیں، جو بچے 10th 12th میں پڑھتے ہیں، ایگزام کی تیاری کرتے ہیں، ان کے لیے سکون کے ساتھ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ پڑھ سکے، تو وہ اصل میں اس کا مقصد ہے کہ اس سینٹر کے ذریعے ان بچوں کو الگ سے سکون کے ساتھ ان کے مطالعے کا موقع مل سکے، تو وہ سینٹر اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ کتنے بچے اس میں آئیں گے؟ پہلے فیس میں ہم لوگوں نے 25 بچوں کا رکھا ہے کہ ایٹ اے ٹائم 25 بچے ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، شفٹ وائز بھی اس کو کیا جائے گا کہ پہلے شفٹ میں 25، اس کے بعد شفٹ، تو صبح سے 10 سے لے کر کے شام 5 بجے تک کا یا 8 بجے تک کا اس طرح شیڈول بن رہا ہے کہ کس طرح کے رسپانس آ رہا ہے ابھی، تو اس لحاظ سے ہم لوگ سلاٹ بھی بنائیں گے تاکہ میکسیمم بچوں کو یہاں پر ایکوموڈیٹ کیا جا سکے۔ اصل میں ریڈنگ روم تو ہر جگہ یہاں پر ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے ریڈنگ رومس ہیں، لیکن پھر بھی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات کی تکمیل نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو ایک بات تو یہ تھی کہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کم پیسے میں ایسے غریب بچے یا جن کے جو ایفرٹس نہیں کر سکتے ہیں پیسوں کا، عام طور پر 1200 1500 اس طرح سے ہے، تو ہم 700 روپے مہینے میں اس کو شروع کر رہے ہیں، تو اس اعتبار سے طلباء کے لیے آسانی ہوگی کہ جو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو غریب گھرانوں سے ہیں، ایسے بچے بھی، اور ان بچوں کو بھی اگر ایسے بچے ہوں گے جو وہ بھی نہیں دے سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی سوچا جائے گا کہ اگر واقعی ویسے مستحق ہیں تو ان بچوں کے لیے بھی مواقع ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ سارے بچے کوئی اس وجہ سے نہ محروم رہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ کیفیت نہ ہو، انشاءاللہ یہ سہولت بھی فراہم ہوگی آپ۔ اصل میں ابھی دیکھیے یہ بہت چھوٹی سی جگہ ہمارے پاس تھی، تو ہم لوگوں نے تو ابھی ایک تجربہ کیا ہے، انشاءاللہ اگر یہ تجربہ کامیاب رہتا ہے اور طلباء آتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو اس سے بڑی جگہ بھی انشاءاللہ دیکھی جائے گی، نہیں ہوگا تو رینٹ پر لے کر کے ایک بڑی جگہ اس طرح سے بنائی جائے گی اور چلایا جائے گا۔ ابھی صرف بچوں کے لیے ہے، مستقبل میں ہوتا ہے بچیوں کے لیے بھی ریڈنگ روم بنائے ہم، یہاں پر ایک فلور ابھی ہم لوگوں نے بچیوں کی اسکلس ڈیولپمنٹ کے لیے رکھا ہے، لیکن ان کے لیے ریڈنگ روم وغیرہ بھی مستقبل میں کیا جا سکتا ہے۔ عوام کا اگر تعاون رہا اور بچے آتے رہے اور لوگوں کی آمد اچھی رہی تو حوصلہ ملے گا۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ پورے شاہین باغ میں اس طرح کی کیفیت پیدا ہو کہ یہاں بچوں کی صحیح نہج پر تربیت ہو، پاکیزہ ماحول ملے، صحیح طریقے سے بچے پڑھیں اور ملت کی صحیح نمائندگی کریں، مختلف ڈپارٹمنٹس میں مختلف شعبوں میں ترقی کریں، ملت کا اس سے فائدہ ہو اور ہماری نمائندگی ہر شعبے میں زندگی کی ہو سکے۔ اس میں یہ سینٹر ہمارا جب ہم لوگوں نے زمین خریدی تھی اس وقت یہ بات ہم لوگوں نے طے کیا تھا کہ اس میں طلباء کے لیے ایک روم فکس کیا جائے گا اور یہاں ان کو پڑھنے کی سہولت دی جائے گی۔ تو مختلف اسٹیج سے ہوتا ہوا اب یہ آج افتتاح کیا گیا ہے۔ یہاں بچے اپنا آئیں گے، اپنا لیپ ٹاپ اپنی کتابیں لے کر، اور صبح سے شام تک جتنا بھی دیر ہو یہاں بیٹھ کے پڑھنا چاہیں پڑھیں گے۔ ان سے بہت معمولی سی خرچے کے لیے فیس بھی لی جائے گی۔ مقصد تو واضح ہے، بھی قوم ملت کے فلاح بہبود کے ساتھ ساتھ علم کی روشنی بہت ضروری ہے، جبھی کوئی معاشرہ ایک انجام تک پہنچ سکتا ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسے خاص جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ کتابیں بھی دستیاب ہوں، ایک ماحول بھی اس کو ملتا رہے۔ یہ سب چیزیں یہاں پر انشاءاللہ ملیں گی لوگوں کو، جس کی وجہ سے ایک نئی سوچ، نیا بیداری پیدا ہوگی ملت اور سماج میں۔ اس کا فائدہ انشاءاللہ سماج کو بھی ملے گا اور اس کی ذات خود بخود نکھر کے آئے گی۔ اصل میں کیا نام ہے، ریڈنگ روم تو یہاں مختلف مقامات پر شاہین باغ کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں اسلامک سینٹر میں ریڈنگ روم قیام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو طلباء ہمارے ہیں جو ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں وہ اپنی تیاری جو ہے وہ یہاں سے کر سکیں، اور یہاں اصل مقصد جو یہ ہے کہ اس سینٹر سے ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ دین سے ہمارے جڑ جائیں گے، دین سے جو ہے ان کو جوڑنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ وہ خود یہاں کا ماحول جب دیکھیں گے کہ یہاں پر اس طرح کے دینی پروگرام ہو رہے ہیں تو بہت ہی امید کی جاتی ہے کہ وہ انشاءاللہ وہ ہم سے جڑیں گے اور دین کے لیے بھی کچھ کریں گے۔ وہ تو مقصد اصل یہی ہے۔ ہاں ویسے تو ریڈیو میں بہت سے یہاں پر مل جائیں گے آپ کو، لیکن یہاں کا جو ماحول ہے اس ماحول میں ہم چاہتے ہیں بچے اپنی تربیت کریں اور کیا نام ہے دینی علوم سے فائدہ اٹھائیں، یہ ہے۔